ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل میرج انفارمیشن۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی کہانی۔ میرا نام ریحانہ ہے، میری عمر 30 سال کی ہے، پر میری شادی اسی وقت ہو گئی تھی جب میں جوان ہوئی تھی۔ میرا تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا جدھر لڑکی کی چھوٹی عمر میں ہی شادی کر دی جاتی تھی۔ میرے امی ابو ویسے بھی میرا اتنا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے تھے، اس لیے مجھے انہوں نے اپنے رشتہ دار کے ایک بیٹے کے ساتھ بیاہ کر دیا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور پوری طرح سے بڑی نہیں ہوئی تھی، پر میرا شوہر میری عمر سے کافی بڑا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت مزے کرتا تھا، میں بھی اس وقت اس کے حکم پر ہر کام کرتی تھی۔ میرے 2 بچے بھی ہو گئے تھے، تب جا کر میرے خد و خال میں تھوڑا بدلاؤ آیا تھا، اور اس عمر میں میری طلب بھی بڑھنے لگی تھی۔ میرے شوہر پہلے تو میرا خوب ساتھ دیتے، پر میرے سے زیادہ عمر کی وجہ سے وہ جلدی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے تھے، اور اب ان میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور میرے ساتھ الٹا معاملہ تھا۔ میں اپنے 2 بچوں کو سکول بھیج دیتی تھی، جس کے بعد اپنی سہیلیوں سے گپ شپ لگانے لگ جاتی تھی۔ وہ جب اپنے اپنے شوہر کے عظیم کارنامے مجھے سناتی تھی تو میری حسرت سے ہوتی تھی کہ کاش میں بھی اپنے شوہر سے ان سب کی خواہش کروں، پر میرے شوہر ایک کمپنی کے ساتھ تھے جو کہ لوگوں کو نادراً ایذار پر لے جا کر جاتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ 2 ہفتے بعد گھر آتے تھے، اور جب بھی گھر آتے تھے تو وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے تھے کہ میں خود ہی انہیں سونے کا بول دیتی تھی، پر میں اپنی بڑھتی ہوئی خواہشات کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ میری سہیلیوں نے بھی مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ تم اپنے شوہر کے بغیر کیسے رہ لیتی ہو؟ ہم تو 1 سیکنڈ بھی ان کے بغیر نہیں رہتی۔ تو میں یہی بولتی تھی کہ مجبوریوں کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اس طرح میری بات سے سارا معاملہ سنبھل جاتا تھا۔ انہی دنوں میں میرے گھر ایک دودھ دینے والا آتا تھا جو کہ چھٹیاں کرنے لگ گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی اور اسے نکلوانے کا کہا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر یہ نکل گیا تو دوسرا لانا مشکل ہو جائے گا، پر میری نظر اپنی سہیلی کے دودھ والے پر پڑ گئی تھی۔ میں نے شوہر سے بات کی کہ میری سہیلی کے گھر دودھ والا آتا ہے تو وہیں ہمارے گھر بھی آ جائے گا، اور جاننے والا بھی ہے، اور وہ بہت خالص دودھ بھی دیتا ہے۔ میرے شوہر نے بات مان لی تھی، اور اس طرح وہ دودھ دینے والا ہمارے گھر بھی دودھ دینے آنے لگا تھا۔ مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں کسی بھی غیر مرد کے سامنے جاؤں، تو شروع میں دروازے کے پیچھے سے دودھ پکڑ لیتی تھی۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا تھا۔ میں دودھ والے کے ہاتھ ہی دیکھ پاتی تھی جو کہ سفید رنگ کے تھے۔ مجھے تجسس ہوا کہ کاش میں اسے اور بھی زیادہ دیکھوں۔ میں نے کچھ دن کے بعد سے دودھ والے کے سامنے جانا شروع کر دیا۔ دیکھنے سے 30 سال کا لگ رہا تھا، جبکہ میں اس وقت پورے 32 کی ہو گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں کافی جوان لگ رہا تھا اور بھرپور خد و خال کا حامل شخص تھا۔ اس کے نین نقش کافی حسین تھے۔ میں نے ایک دن اپنی سہیلی سے ذکر کیا، یہ دودھ والا دیکھنے سے تو لگتا نہیں ہے، یہ تو بہت حسین ہے،
تو میری سہیلی نے کہا کہ یہ پٹھان ہے، اس وجہ سے یہ الگ لگتا ہے۔ وہ سارے محلے کی لڑکیاں اسے ایسے ہی دیکھتی ہیں، پر یہ کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتا ہے۔ اس دن کے بعد مجھے اس دودھ والے میں دلچسپی بڑھنے لگی تھی۔ میں نے اسے بہکانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ جب بھی دودھ برتن میں ڈالتا تھا، میں جھک کر برتن میں دودھ ڈلوا لیتی تھی۔ اس طرح کرنے سے میرا حسن اس پر واضح ہو جاتا تھا اور وہ بغور نہیں دیکھنے لگتا تھا۔ جب جب میں جان جاتی تھی کہ اس نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے تو میں واپس چلی جاتی تھی۔ اب یہ میرا روز کا معمول بن گیا تھا۔ جیسے ہی وہ آتا تھا تو میں اسی حلیے میں دودھ والے کے سامنے آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے مہینے کی فیس لینی تھی تو میں نے اسے اندر بلا لیا اور اسے صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ وہ خود اندر چلی گئی۔ اب میں دماغ لڑانے لگی تھی کہ کیسے اس کو اپنی جانب متوجہ کروں، کیونکہ وہ تو خود سے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہی سوچ کر میں نے دوسرے روم میں جا کر چیخ ماری اور فرش پر گرنے کے طریقے سے لیٹ گئی۔ اس نے جیسے ہی میری چیخ سنی تو میرے پاس آ گیا۔ میں دوپٹے سے بے نیاز سب چلا رہی تھی۔ اس نے مجھ پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے تھے۔ وہ مجھے سہارا دینے لگا تھا جب میں نے اپنا پورا وزن اس پر گرا دیا۔ اس نے بھی مجھے تھام لیا تھا۔ اب وہ مجھے محسوس بھی کر سکتا تھا۔ میں نے اسے اپنی کمر پر چوٹ بتائی تو وہ سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ اب میں نے خود ہی اپنی قمیض سرکار دی تاکہ اس کی بھیگ بھی ختم ہو جائے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی شرما رہا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ پلیز میرے شوہر بچوں کو چھوڑنے گئے ہیں اور اتنی دیر میں میرا اور بھی بڑھ جائے گا، اس لیے میری مالش کر دو، وہ بھی تیار ہو گیا تھا۔ اب وہ کرنے لگا تھا۔ مجھے اس سے بہت سکون مل رہا تھا، پر میرے شوہر کسی بھی وقت آ سکتے تھے، اس لیے میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک دیا اور اس کا ہاتھ محسوس کرنے لگی تو وہ بھی حیران ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا اب تم چلے جاؤ، تم میری ایک اور مدد بھی کرنی ہوگی، اس کے لیے میں تمہیں دوبارہ بلاؤں گی۔ وہ میری بات کو سمجھ نہیں رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھ کر مسکرانے لگی جو نہ سمجھی، میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے اس کے جاتے ہی خوشی سے ناچنا شروع کر دیا تھا، جیسے میری زندگی کا سب سے مشکل کام مکمل ہو چکا ہے۔ مجھے ابھی بھی اس کا پیار محسوس ہو رہا تھا۔ میرے اندر کی طلب اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ میں نے خود سے کام لینا شروع کر دیا تھا، پر میرے ذہن میں دودھ والا ہی آ رہا تھا۔ مجھے سکون ملنے لگا تھا۔ اتنے میں میرے شوہر واپس آ گئے تھے، تو میں نے اپنا کام ختم کیا اور ان کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ مجھے اب انتظار تھا کہ میرے شوہر کب واپس ٹور پر جاتے ہیں، تاکہ میں آسانی سے دودھ والے کو اپنے قابو میں کر سکوں اور اپنی زندگی میں کچھ سکون لے آؤں۔ لیکن ان کے جانے میں کچھ ٹائم تھا۔ میں اب جب بھی دودھ لیتی تھی تو واپس جاتے ہوئے اپنی قمیض اٹھا دیتی تھی تاکہ میرے خد و خال آسانی سے دودھ والے کو دیکھنے لگیں اور اس کے اندر بھی وہی طلب پیدا ہو جائے جو میرے اندر تھی۔ اس چیز کا اثر اب ہونے لگا تھا۔ میں اب دودھ لیتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی
وہ بھی اس حرکت پر ہنسنے لگتا تھا اور کچھ دیر بعد اس نے مجھے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی، کہا بھائی تم مجھے اچانک سے زیادہ دودھ کیوں دینے لگے ہو؟ تو وہ کہنے لگا وقت آنے پر مجھے ضرورت پڑے گی، اسی وجہ سے وہ چاہتا ہے میں ابھی سے زیادہ دودھ پیا کروں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے مجھے سنگلن دے دیا ہے، اب مجھے اپنے بوڑھے شوہر کے واپس جانے کا انتظار تھا۔ کچھ دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرے شوہر 2 ہفتے کے لیے پھر سے ناران جا رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہوئی تھی، میں نے خوشی خوشی انہیں رخصت کیا تھا۔ اب بس مجھے اگلی صبح کا انتظار تھا کہ میں دودھ والے کو اپنی جانب دعوت دے سکوں۔ اگلے دن دودھ والا جیسے ہی دودھ دینے آیا تو میں نے آج سے کہا کہ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ میری بات سمجھ گیا تھا اور میرے ساتھ ہی گھر کے اندر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ دودھ ابال کر آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے واپس آئی تو وہ سو گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ روز لوگوں کے گھر دودھ دے کر تھک جاتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے وہ سکون دوں جس سے اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر میں اس کے پاس جانے لگی اور اسے پیار کرنے لگی تھی۔ وہ مکمل نیند میں جب ہی میں نے اس کا کام کرنا شروع کر دیا، کچھ دیر بعد ہی وہ مزے سے آواز نکال رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اسے سکون مل رہا ہے۔ وہ اب نیند سے اٹھ گیا تھا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں یہ کیا کر رہی تھی؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں تو بس اس کی تھکاوٹ کو دور کر رہی تھی۔ تو وہ چپ ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے مجھے اجازت دے دی ہے، پر اس حلیے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ جب ہی میں نے اسے آزاد حلیے میں آنے کا کہا، وہ میری بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اس کے جوش کو دیکھ کر بے چین ہونے لگی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد میری مراد پوری ہونی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب وہ میرا کام کرے اور اپنی پوری رسائی اسے دے دی، اور بھی میری جانب جھک گیا تھا اور میرے حسن سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ مجھے صحیح معنوں میں سکون مل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مجھ سے ہر طرح کا کام لینے لگا تھا۔ میں بھی مزے لینے لگی تھی اور بہت خوش تھی۔ مجھے ایک اور بات پتہ چلی تھی، وہ یہ تھی کہ دودھ والے کو اس کام میں بہت تجربہ تھا۔ تو میں نے اس کی تعریف کی جب وہ بتانے لگا کہ میں پہلی عورت نہیں ہوں جس نے اسے اپنے پاس بلایا ہے، بلکہ محلے کی جتنی بھی خواتین ہیں ان سب نے دودھ والے سے ایک ایک دفعہ کام لیا ہوا ہے، پر وہ اس کام کے بھی پیسے لیتا ہے۔ تو میں حیران ہو گئی، میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے۔ جب ہی میں اس سے الگ ہو گئی، پر وہ کہنے لگا یہاں معاملہ الٹ ہے، ادھر وہ بھی مجھ میں دلچسپی لیتا ہے۔ تو میں حیران ہوئی کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ میری تعریف کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ میرے ساتھ مصروف ہو گیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کا بھرپور طریقے سے کام کیا۔ وہ جان گیا تھا کہ میری یہ طلب بہت پرانی تھی۔ جب ہی اس نے مجھ سے پوچھا کہ شوہر ٹھیک نہیں ہے یا اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا، تو میں نے اسے بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں
میرا شوہر اب بڑھاپے کی جانب جا رہا ہے، اسی وجہ سے میری طلب وہ صحیح طریقے سے پوری نہیں کرتا ہے۔ دودھ والے کو بھی اس بات پر مجھ سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کے شوہر گھر پر نہ ہو تو دوبارہ آپ مجھے بلا لینا، میں آپ کا کام پوری دل سے کروں گا۔ میں بھی اس کی بات پر خوش ہو گئی تھی۔ اب یہی ہونے لگا تھا، جب بھی میرا شوہر چلا جاتا تھا تو میں اسے اپنے پاس بلا لیتی تھی، اور بچوں کے آنے سے پہلے تک ہم دونوں جی بھر کر کام کرتے تھے۔